الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ دوستو، لا الہ الا اللہ کے متوالو، توحید کے عالم بردارو، شمع رسالت کے پروانوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جلد حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کو کوئی نہیں پکار سکتا، کیونکہ اس خالق اور مالک کو سجدہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جو پوری دنیا کا مالک ہے. سورج میں طاقت نہیں ہے کہ وہ روشنی پہنچا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو اجازت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روشنی پہنچانے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. زمین میں طاقت نہیں ہے کہ یہ ہمیں غلہ دے دے، اناج دے دے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب نفع کی چیزوں سے نقصان پہنچانے پر آئے، یہ نقصان کی چیزوں سے نفع پہنچانے پر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی ہے، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اسی خالق کائنات نے ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا. اسی خالق کائنات نے ہمیں 8 ارب انسانوں میں تقریباً 2 یا 2.5 ارب انسانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. وہی خالق کائنات قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو،
اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اے محمد الرسول اللہ کے دیوانوں، اے اس خالق کائنات کو سجدہ کرنے والوں، اذا نودی للصلاۃ جب نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو ذکر خداوندی کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نازل کر رہا ہے۔ ایک خالق کائنات کے گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہے اور ہم اس کے دربار میں حاضر نہیں ہو رہے، تو اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کھیتی باڑی کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے تو اللہ کے گھر سے ہمیں دعوت دی جا رہی، دعوت حیات الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے گھر میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم ہمیں جگایا جا رہا ہے، وہ خالق کائنات ہمیں یاد کر رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دعوت کسے کہتے ہیں؟ ایک میسج کو کہتے ہیں۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ ایک پیغام کو کہتے ہیں۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں اسے کہ آدمی جب کوئی پروگرام کرتا ہے تو پتریکہ چھاپتا ہے، رکا چھاپتا ہے۔ ہاں، یہ انسانوں کے اندر بھی ہے۔ خوشی کے موقع پر دعوت دیا، ارے دعوت دیا بات تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں بلایا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے معاشرے میں؟ اور نہیں بلانا تو دور کی بات، ارے بھائی میری خوشیاں تھی میرے گھر پہ، میں نے اس کے گھر پہ جا کر دعوت نامہ دیا، وہ میرے گھر پہ آیا تھا کیا؟ اہمیت، ایک محبت، ایک اس کا تقاضا اور اس کی اہمیت۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا شکوہ اتنا زیادہ ہوگا۔ ارے بھائی میں کیا کوئی ہلکا آدمی دکھ رہا تھا روڈ پہ دے دیا انہیں؟ ہاں، انسان ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ارے میں تو خود اس کے گھر پہ دعوت نامہ بھیجا، اس نے تو بچے کے ہاتھ سے بھیجا دیا۔ ارے دعوت کا طریقہ اور طریقہ دعوت میں اگر کسی نے دعوت نامہ اس طرح کر کے بھی دیا تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، ارے تو کیا ہم کھانے کے بھوکے دکھ رہے ہیں؟ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا آدمی کا شکوہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اس خالق کائنات کے گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہے، اور اللہ اکبر کی صداؤں کا لگنا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں کس کی بڑائی نہیں کی جا سکتی، آسمانوں میں کس کی بڑائی نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہو کر کے دونوں ہاتھ اس طرح سے باندھ کر کے یہاں پر بندہ عرض کرتا ہے، چونکہ وہی خالق کائنات ہے، اللہ یمسک السماوات والارض، کہ زمینوں کو اس نے تھامے رکھا ہے، آسمانوں کو اس نے تھامے رکھا ہے۔ اگر وہ زمین کو نہ تھامے تو قیامت قائم ہو جائے گی، وہ آسمانوں کو نہ تھامے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق ڈرتی ہے۔ ہاں، کیا کرتی ہے؟ جمعہ کا دن آتا ہے تو جتنے بھی شجر، حجر، درندے، پرندے، چرندے، یہ تمام مخلوقات ڈرتی ہے۔ کیوں ڈرتی ہے؟ کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو سنبھالے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو سنبھالے ہوئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حضرت انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا اللہ نے، اشرف المخلوقات اسے بنایا ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے دے، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو حکم دے دے، اسی لیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہو رہا ہے تو مسجد کی طرف آ رہے، جب چاند گرہن ہو رہا ہے تو مسجد کی طرف آ رہے، جب زلزلے آ رہے تو مسجد کی طرف آ رہے، جب طوفان آ رہے تو مسجد کی طرف آ رہی۔ ارے یہاں تک لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ آج تو ہم عید اور تیوہار غیروں کے طریقوں میں مناتے، اچھا کھانا، اچھا پہننا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، علماء کیا فرماتے کہ جب ہماری عید الفطر آتی ہے، یہ عید الاضحیٰ آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسٹرا عبادت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ روزانہ 5 نمازیں پڑھتے تھے آپ، لیکن عید آئی تو کتنی ہو گئی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ عیدگاہ میں آئے اور میرا بندہ سجدوں سے آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس اجتماعی تعداد میں حاضر ہو کر مجھ سے دعا کرے۔ سجدوں سے اللہ راضی ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہاں، آج ہم مادیت پرستی کے دیوانے بن چکے ہیں، مادیت پرستی کے شکار ہو چکے ہیں۔ آج مادیت پرستی کے ایسے شکار ہوئے ہیں کہ کوئی تو کہہ رہا ہمیں بچے پال رہے ہیں، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ کھیتی باڑی پال رہی ہے، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ دکان پال رہی ہے، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ بیٹے پال رہے ہیں، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ اس پر گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے ہمیں نکال کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ دائیں بھی کہہ دو، بائیں بھی کہہ دو، آگے بھی کہہ دو، پیچھے بھی کہہ دو۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حضرت انسان ہے، اور جہاں نفع دیکھا یہ اس کے آگے سر جھکا دے گا۔ یہ حضرت انسان ہے، یہ پہاڑوں کی بلندی کو خدا کہہ سکتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے، یہ درختوں کی اونچائی کو خدا کہہ سکتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے، یہ آگ کو خدا مان سکتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے، اس کی فطرت میں مادیت پرستی رکھی ہے۔ یہ روپیوں کو خدا مان لے تو اس کی پوجا شروع کر دے، یہ درختوں کو خدا مان لے تو اس کے آگے سر جھکا دے، یا کسی اور چیز کو خدا مان لے، اپنا معبود سمجھ لے تو اس کی پرستی شروع کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ کہلوایا ہے، چاروں سمت میں آواز لگائی ہے۔ ہاں، رب العالمین، تربیت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ وہ پورے عالم کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت جب کرنے پر آتا ہے تو ایمان والے کی بھی تربیت کرتا ہے اور غیر ایمان والے کی بھی تربیت کرتا ہے۔ ہاں، پانی کے قطروں کے لیے ترساتا بھی اور پانی کے قطروں کو برساتا بھی۔ ہاں، حضرت انسان جب پانی کا محتاج ہو جاتا ہے تو یہ اپنا گھڑا لے کر 10-10 کلومیٹر دور تک بھیک مانگتا ہے کہ بھائی میری جان بچانے کے لیے پانی دے دو۔ کسی نے رحم کر دیا تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب وہ خالق کائنات محلہ تک، گھروں تک، حلق تک، جسموں تک پانی تک پہنچا دیتا ہے تو یہ حضرت انسان مجبور اور محتاج ہوتا ہے کہ بھائی کوئی تیراک کو ڈھونڈو اور وہ ہماری جان کو بچائے۔ وَأَنزَلْنَا، اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوئے میرے بھائیو، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ ہے نا مفتی صاحب؟ اسی طرح نا ہے۔ ہاں، میری اصلاح کرنا، میں بھی طالب علم ہوں۔ ہاں، میں بھی آپ لوگوں کے سیکھنے کے حساب سے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ہم نے آسمان سے بہترین پانی کو نازل کیا، پاک پانی کو نازل کیا۔ اللہ پاک، بیت اللہ پاک، قرآن پاک، سب کچھ پاک۔ اور مسلمان کیا ہے؟ اگر دعوت دی جائے کہ بھائی اللہ کے گھر کی طرف چلیے، اذان ہو چکی ہے اور آپ دکان میں مصروف ہے، آپ روڈ پہ ہے، تو 25 سال کا نوجوان پہلی بات تو مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ نظر آئیں گے بیچارے بڑے بڑے ملک الموت کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ 25 سال کا نوجوان ہمارا نظر نہیں آئے گا اور اس کا جواب کیا ہوگا کہ میں طہارت سے نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، ہم نے اگر ایمان پر محنت نہیں کی، ہم نے اگر دعوت پر محنت نہیں کی، یا ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، تو میرے بھائیو، بزرگ دوستو، آئندہ آنے والا وقت جو ہے
ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، خون کے آنسو رونے پر ہم مجبور ہو جائیں گے۔ باطل محنت کر رہا ہے، ہمیں تو بھی فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے اس خالق کائنات کے دربار کو آباد کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن باطل محنت کر رہا ہے۔ ہاں، گھروں میں تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینے چل رہا ہے نا مفتی صاحب، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کہاں پر شہید ہوئے؟ مصلی پر شہید ہوئے۔ کس نے شہید کیا؟ ایک مجوسی غلام نے زہریلا خنجر لے کر کے نماز فجر میں حملہ کیا۔ کیا کیا؟ ارے بولو، نماز فجر میں حملہ کیا۔ ہم تو 35 ڈے اور ہپی نائٹ میں، ہپی نیو ایئر میں ایسے ڈوب جائیں گے کہ ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ 12 مہینوں کے 12 نام اسلامی نام ہے۔ باطل کی محنتیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں، ہم باطل کی گود میں جا چکے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے کلمہ پڑھ رہی ہے، ورنہ تہذیب میں اور تمدن میں باطل نے اتنی محنت کیا، ایسی محنت کیا کہ جسم تمہارا ہو لباس میرا ہو۔ باطل نے ایسی محنت کیا جیب تمہاری ہو سکہ میرا ہو۔ باطل نے ایسی محنت کیا دماغ تمہارے ہو پلان میرا ہو۔ باطل نے ایسی محنت کیا کہ دل تمہارا ہو لیکن محنت میری ہو اور تربیت میری ہو، کہ بڑے سے بڑا مالدار بھی اگر اس طرح کہہ دے تو وہ سمجھ جائے کیا مانگ رہا ہو۔ ویمل کی پوڑی کیا تو بولے کروڑ پتی ہے، گھر کا کیا ہے؟ ایسے ہے نا، گھر کا کروڑ پتی ہے وہ، لیکن طلب ایسی ڈال دیا اس کو، چائے کا چسکا ایسا لگا دیا اور بالکل تھوکنے اور پھونکنے کا ایسا تربیت کا ماحول باطل نے بنا دیا ریڈی میڈ، کہ ان کی آئندہ آنے والی نسل 50 سال کی بعد یہ خود محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے ایمان پر محنت کی۔ ہاں، ہجرت اور نصرت سے رمضان محرم الحرام کی تاریخ ہم کو ملی ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نماز فجر میں شہید ہو رہا ہے اور شہید ہونے کے بعد پوچھ رہا ہے کہ بھائی خون کس نے کیا؟ تو بولے حضرت آپ دوا خانے میں چلیے، آپ کا علاج۔ تو بولے نہیں، اب مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، 22 لاکھ مربع مل زمین کو فتح کرنے والا خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ میرا خون کس نے کیا، میرا مٹر کس نے کیا، اس کو شہید کس نے کیا؟ تو کہا کہ حضرت وہ تو ایک مجوسی غلام تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا تھا اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، کہ میری دعا قبول ہو گئی، میں تیرے راستے میں شہادت چاہتا تھا، میں تیرے رسول کے شہر میں دفن ہونا چاہتا تھا، مجھے وہیں پر لے کر چلنا۔ میرا قاتل کرنے والا اور مٹر کرنے والا کون ہے؟ تو کہا کہ ایک مجوسی غلام ہے۔ حضرت عمر شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے تو نے میرے خون کو رنگین نہیں کیا۔ ہم تو خالی انسانیت کی بات کرتے، ہم تو خالی مسلمانوں کی بات کرتے، ہم تو پارٹی بازی کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کیا نہیں کیا؟ حضرت عمر ایک طرف مشہور عورت، تو بولے حضرت محمد کو آج اڑانا ہے، تو بولے کیا؟ تو بولے تم ہی کر سکتے کہ عمر دادا تلوار لے کھڑے ہو۔ راستے میں کیا ملا؟ ارے بولے پہلے گھر کو تو دیکھو کیا ہو رہا۔ وہ بہن دروازہ کھول نہیں رہے، تعلیم ہو رہی۔ ہاں، بہن دروازہ کھول نہیں رہی تھی، تو بولے کھول دو۔ بولے جس ماں کا دودھ عمر نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہوں، آج دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایمان، گھروں کی تعلیم اور عورتوں پر محنت بہت ضروری ہے۔ ایک بھائی کو بہن کے ذریعے سے ایمان ملا، اور کیسے شخص کو؟ حضرت عمر شیطان بھی جن سے ڈرتا تھا،
کئی واقعات لکھے. ایک مرتبہ ایک شخص آ رہا, ایمان میں داخل نہیں, اس کے ہاتھ میں بوٹل, وہ بالکل چڑھا ہوا پھول, پیچھے دیکھ کے بوٹل پیچھے کر لیا. بولے کیا ہے بتاؤ. وہ ڈر گیا. کپ کپاتے اس نے کیا بولتے, دودھ ہے. کیا بولا, بتاؤ. بولے تو جیسے اس نے بوتل کو آگے کیا تو دودھ بن گیا. وہ شخص ایمان میں داخل ہوا. حضرت عمر کی فضیلت معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور ایمان بھی کیسا ملا, تعلیم راستے میں اور بہن کے ذریعے سے. آج ہم نے گھروں پر محنت نہیں کی. ہاں, قیامت کے دن یہ گھروں کی خواتین جو ہے یہ جھگڑے گی کہ میرا باپ, میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا شوہر, ذرا سا بھی کھانے میں نمک کم ہوتا تھا تو پورے گھر میں جلجلہ آتا تھا. استری ٹیٹ نہیں ہوئی یا ان کی شان میں تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو گئی تو پورے گھر میں کیا ہوتا تھا, ارے بولو نا, جلجلہ آتا تھا. پورا محلہ دیکھتے ہوئے جھگڑا کائے کا ہو رہا ہے, لڑائی کتنی بڑی کائے کی, کوئی پراپرٹی تو نہیں چلی گئی. لیکن ان مردوں نے ہمیں نماز کا کبھی نہیں کہا. میرے بھائیوں, تعلیم اور تربیت اولاد کے تعلق سے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں. میں بھی مکتب پڑھا تھا, مفتی صاحب مکتب میں خاتون داخلہ لینے کے لیے, اس کے ساتھ میں 3 بچیاں. اب وہ 3 بچیوں نے وہ پوچھ رہی کہ قاری صاحب کتنے پیسے لیتے ہیں, قاری صاحب کیا فیس ہے. وہ 3 بچیوں میں سے ایک بچیاں جو بیٹھی تھی اس کی چپل اچھی میں اس کی پہن کر چلی گئی. اب وہ بچیوں نے دیکھا قاری صاحب وہ چپل لے کر گئی. میں نے کہا کہ تینوں کو بلا. تو پھر اس عورت نے دیکھ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی چیز لے رہا ہے, یا کوئی ماں باپ اس کو یہ کہے کہ بیٹا کہاں سے لائے, مسجد سے, بہت اچھی چپل لائے اور 3 جوڑ لے کر آنا. میرے بھائیوں, کئی جگہ پر, ایک جگہ پر جھگڑا ہو رہا تھا موبائل کا. ایک باپ مار رہا ہے چور کو, بیٹا بھی مار رہا ہے, کوئی چھڑانے جا نہیں رہا. دوسرے دن میں نے انکوائری کیا, بھائی چھڑایا کس نے تھا. تو بولے 3 لڑکے آئے تھے. تو بولے ان کے کیوں بھائی. تو بولے قاری صاحب وہ 4 چور ہیں. گروم بغیر دولہے کے بارات نہیں رہتی, بغیر بارات کے دولہا نہیں رہتا. میرے بھائیو, بزرگ دوستو, آج تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ماں اور باپ یہ تربیت نہیں کرتے کہ بیٹا تو نے قلم کس کی لایا, تجھے اس قلم کو گھر میں لانے کی اجازت نہیں ہے, یہ فوراً دے کر آ. تجھے چپل لینے کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹا میں تجھے حلال کھلاتا ہوں, بیٹا میں تیری تربیت کرتا ہوں. تجھے دوسرے کے چیز کو استعمال شیء الغیر بدون اذن لا یجوز ہے نا مفتی صاحب, بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو استعمال کرنے کی اسلام پرمیشن نہیں دیتا. میرے بھائیوں, مکاتب میں محنت ہو رہی, کیوں ہو رہی, لباس کی محنت کیوں ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کی ڈریس کی ہم فکر نہیں کرتے. ہاں, کہاں فکر کریں گے, انگلش اسکول میں 10,000 روپے ایڈوانس. ہاں, کیوں, کہ وہاں وہ بیٹھا ہے نا, وہ پٹا نہیں بھی پہن کے آیا تو آپ, سر آپ کے بچے نے پٹا گلے میں لگایا نہیں. ہاں سر, یہ اس کا جو شوز ہے نا, یہ موزہ, اس کا بن جو خراب ہو چکا ہے. کیوں اہمیت آئی, نہیں گیٹ کے باہر کھڑے رہو آپ. کیوں, تو یہ موزے ہے نا اس کے اندر کے, یہ آپ نے پہن کر نہیں آئے. مکتب میں بچہ جا رہا, بچی جا رہی, ناک صاف نہیں. مکتب میں بچے جا رہا, ناخن کٹے ہوئے نہیں. مکتب میں بچے جا رہا, اس کے بالوں کا ٹھکانا نہیں. یہ پہلا دور تھوڑی رہا. پہلا دور ایسا تھا کہ اگر کوئی غیر بھی ہوتا تھا اور کسی نے کسی کو گالی دے دی, وقت ختم, تو وہ بولتا تھا کہ تم نے چاچا کو گالی دی, مارو اس بچے کو اور مارو. اب یہ وہ دور نہیں رہا. اب تو بولے میرے بچے کو دھکا بھی کس نے لگایا اور کیوں لگایا. میرے بھائیوں, یہ اولاد بھی امانت ہے, جان امانت ہے, مال امانت ہے, مساجد امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امانت کے تعلق سے سوال کرے گا. اور میرا اپنا یہاں پر حاضری ہوئی ہے, ایک جناب حافظ صاحب کا تقاضا ہے, دارالعلوم حبیبیہ کرن کھیڑا ضلع اورنگ آباد, اس کے تعلق سے. مدارس بھی امانت ہے میرے بھائیوں. آج اگر ہم نے ان مدارس کی, مساجد کی, اولاد کی تربیت کی فکریں نہیں کی اور میدان میں نہیں آئے تو باطل ارتداد کی محنت کر رہا. ہاں, ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی یہ نسل.
کہاں جا کر کیا کریں گی، اور کون ان کو روٹی کپڑا مکان دے کر کے ان کی زندگیوں کا، ان کی ایمان کا سودا کر ڈالیں گا، ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے میرے بھائیو و دوستو، مساجد ہے، مدارس ہے، یہ تعمیری کام ہے، ان میں حصہ لینا ہمارا اپنا اخلاقی فریضہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت جن حضرات کی باقی سنت ادا کریں۔